میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کوئی نادیدہ وجود ہے جو ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے، خاص کر تنہائی میں چلتے ہوئے لگتا کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اکثر میرے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، مڑ کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا۔ گھر سے باہر یہ احساس مزید قوی ہو جاتا۔ رات کے کسی پہر اچانک میری آنکھ کھل جاتی، کمرے سے باہر قدموں کی چاپ سنائی دیتی جیسے کوئی چل پھر رہا ہے۔ دروازہ کھول کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک اور تبدیلی بھی میں نے محسوس کی، ہر وقت میرے ارد گرد گلاب کی مہک موجود رہا کرتی۔ آفس میں، گھر میں، راہ چلتے ہوئے مسلسل گلاب کی مسحور کن خوشبو میرے آس پاس رہا کرتی۔ یہ سب میرے ملتان سے واپس آنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ ہیڈ آفس نے مجھے ملتان بھیجا۔ وہاں کا ایک بھاری زمیندار ہمارے بینک کی برانچ میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتا تھا، لیکن اس کے کچھ تحفظات تھے۔ مجھے اس سے مطمئن کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ضلع خانیوال کے نواح میں اس کی سینکڑوں ایکڑ اراضی تھی۔ دیہات کے لوگ الف صبح جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا ہر کام بہت صبح شروع ہو جاتا ہے۔ مذکورہ زمیندار علی نواز ٹاہا نے صبح 6 بجے کا ٹائم دیا تھا، اسی لیے میں رات ہی کو روانہ ہو گیا۔ بس فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، تقریباً سارے مسافر سو رہے تھے، کئی تو باقاعدہ خراٹے نشر کر رہے تھے۔ میری سیٹ ڈرائیور کے بالکل پیچھے تھی۔ دوران سفر مجھے نیند نہیں آتی، لیکن نہ جانے اس دن کیسے مجھ پر غنودگی چھا گئی۔ اچانک ڈرائیور نے بریک لگائے۔ 100 میل فی گھنٹہ سے زیادہ تیز رفتار سے چلنے والی بس تقریباً الٹتے بچی۔ میرا سر زور سے ڈرائیور کی سیٹ کی پشت سے ٹکرایا اور آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے۔ جو مسافر سو رہے تھے وہ سیٹوں سے نیچے آ رہے۔ ٹائروں کے زمین کے ساتھ رگڑ کھانے کی زوردار آواز کے ساتھ ربڑ کے جلنے کی بو بھی محسوس ہوئی۔ مسافر ڈرائیور کو برا بھلا کہنے لگے۔ بس سڑک کے بیچوں بیچ آڑی ترچھی رکی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ بس کا انجن بند ہونے کی وجہ سے اس کی لائٹس بھی آف ہو چکی تھی۔ ڈرائیور دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے یوں ساکت بیٹھا تھا جیسے انسان نہیں پتھر کا مجسمہ ہو۔ کیا بات ہے استاد، نیند آ گئی تھی؟ میرے ساتھ بیٹھا مسافر جو سیٹ سے لڑک کر نیچے جا گرا تھا اٹھتے ہوئے بولا، یا نشہ کر رکھا ہے؟ ابھی بس الٹ جاتی تو ایک بھی زندہ نہ بچتا۔ اس نے ڈرائیور کو ڈانٹا۔ دیگر مسافر بھی ڈرائیور کو کوس رہے تھے، لیکن وہ سب سے بے نیاز سڑک کو گھور رہا تھا۔ بس کا مالک پچھلی سیٹ پر سو رہا تھا، جلدی سے لنگڑاتا ہوا آگے آیا، شاید اسے بھی چوٹ لگی تھی۔ اس نے جھک کر ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو، پھر خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے استاد، کیا ہوا؟ اس نے ڈرائیور کی حالت کے پیش نظر آہستہ سے پوچھا۔ وہ وہاں سامنے ڈرائیور کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہاں کیا؟ شاید تجھے نیند آ گئی ہوگی، اس نے ناگواری سے کہا۔ چل پیچھے آ جا، میں چلاتا ہوں۔ کئی بار کہا ہے نیند آئے تو بتا دیا کر، شرمایا نہ کر۔ چل پیچھے۔ اللہ کا شکر ہے بچت ہو گئی، ورنہ تو نے تو مروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سائیں رمضان، میں اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں، میں جاگ رہا تھا۔ نیند آئے تو میں کبھی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھتا۔ وہاں سڑک کے درمیان ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ روشنی پڑی تو میں نے بریک لگائے، پر میرے خیال وہ بس کے نیچے آ گئی۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ اللہ خیر، رمضان جلدی سے نیچے اتر گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی کئی مسافر بھی اتر گئے، میں بھی نیچے آ گیا۔ رات کی تاریکی میں کچھ دیکھنا مشکل تھا۔ سڑک کی دونوں طرف شاید کھیت تھے، کیونکہ دور دور تک کسی عمارت کا حوالہ تک نظر نہ آ رہا تھا۔ اچانک مجھے گلاب کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میرا وجود جیسے معطر ہو گیا۔ شاید قریب ہی گلاب کے پودوں کا فارم ہوگا، میرے دل میں خیال آیا۔ رمضان بس سے ٹارچ نکال لایا تھا اور اس کی روشنی میں سڑک پر ڈال رہا تھا۔ وہ تھوڑی دور چل کر گیا، پھر واپس آ گیا۔ چلو چلو بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے مسافروں سے کہا اور سب پر چڑھ گیا، جن میں سے کئی موقع سے فائدہ اٹھا کر رفع حاجت کے لیے سڑک کے کنارے بیٹھ گئے تھے۔ خیر، ان کے آنے پر رمضان نے چلو استاد کا نعرہ لگایا۔ ڈرائیور نے بس سٹارٹ کی تو گھر کی آواز آئی، لیکن انجن سٹارٹ نہ ہوا۔ کئی بار کوشش کرنے پر بھی نتیجہ وہی رہا۔ ستیہ ناس، رمضان بڑبڑایا اور نیچے اتر کر اس نے بونٹ اٹھا دیا۔ کافی دیر ٹارچ کی روشنی میں جائزہ لیتا رہا۔ کچھ پرزوں کو اس نے ٹھونک بجا کر دیکھا۔ چل استاد، سیلف مار۔ اس کی چیختی آواز باہر سے سنائی دی، لیکن ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی۔
نیچے آ کر خود ہی دیکھ اس مصیبت کو، اس نے ڈرائیور کی کھڑکی کے پاس آ کر کہا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، یخ بستہ موسم میں اس بیچارے کی کلفی جم گئی تھی۔ نہیں، میں نیچے نہیں اتروں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سڑک کے درمیان ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، بریک لگانے کے باوجود بس اس کے اوپر سے گزر گئی۔ اس کی گھبراہٹ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس پر رمضان بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں بس کے آگے والے حصے کو غور سے دیکھا۔ جھک کر بمپر کو دیکھنے کے بعد اس کا منہ بن گیا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا استاد؟ اگر کوئی لڑکی بس سے ٹکرائی ہوتی تو اس کا خون بس کی باڈی پر ضرور لگتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ چل نیچے اتر کر انجن دیکھ، میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اس نے ڈرائیور کو برا بھلا کہتے ہوئے نیچے آنے کو کہا۔ مسافروں کے اصرار پر وہ کپکپاتا ہوا نیچے اتر تو گیا، لیکن خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، جیسے اس لڑکی کی روح اسے کھا جائے گی۔ مالک کے ڈانٹنے پر وہ چلا تو گیا تھا، پر خوف کی اس حالت میں اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہتا تو ممکن نہ تھا۔ رمضان نے اس کی سیٹ سنبھال کر انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن لا حاصل۔ مسافر بھی پریشان ہو گئے۔ آدھی رات کا وقت، ویران سڑک، کچھ بھی ہو سکتا تھا، خاص کر وہ مسافر جن کے ساتھ خواتین تھیں بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ اچانک بجلی زور سے چمکی اور ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو خیرہ کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ مصیبت پر مصیبت، رمضان بڑبڑایا۔ ڈرائیور جلدی سے بھاگتا ہوا اندر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ کے پاس ٹول نما سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کھڑکیاں دروازے بند ہونے کے باوجود یخ بستہ ہوا نے کپکپا کر رکھ دیا۔ بس خاص نئی اور آرام دہ تھی۔ انجن کی خرابی سمجھ سے باہر تھی، شاید ڈیڈ بریک لگانے کی وجہ سے کوئی تار وغیرہ اکھڑ گئی تھی۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا، جس سے سردی کا احساس کچھ کم ہو گیا۔ بجلی کی کڑک سے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ دیکھو سامنے، اچانک ڈرائیور زور سے چلایا۔ سب چونک گئے۔ وہ انگلی سے سامنے سڑک کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کیا ہے سامنے؟ کیا پاگل ہو گیا ہے؟ رمضان جو پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا ڈرائیور پر برس پڑا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بجلی چمکی تو میں نے خود دیکھا، سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر سیٹ سے اٹھ کر پیچھے آنے لگا۔ یہ نشہ تو نہیں کرتا؟ ایک مسافر نے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ نہیں بھائی، نشہ تو دور کی بات، یہ تو سگریٹ اور چائے بھی نہیں پیتا، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہے، رمضان کہنے لگا۔ ڈرائیور کو نہ جانے کیا دکھائی دیتا تھا کہ وہ بری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا، جبکہ اصل خطرہ یہ تھا کہ سامنے یا پیچھے سے آنے والی کوئی اور گاڑی اندھیرے کی وجہ سے ہماری بس سے ٹکرا نہ جائے۔ میں نے اس کا اظہار رمضان سے کیا تو وہ ٹارچ جلا کر بس کی پچھلی سیٹ پر اس طرح رکھایا کہ اس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ پیچھے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، پر سامنے سے ٹکرانے کا خدشہ ابھی بھی موجود تھا۔ ایک مسافر کے بیگ میں ٹارچ تھی، وہ آگے کی جانب لگا دی گئی۔ بارش کا زور ٹوٹنے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بجلی چمکتی تو ایک لمحے کے لیے ہر طرف خیرہ کن روشنی چھا جاتی، پھر گھور اندھیرا۔ بارش نے طوفان کی شکل اختیار کر لی تھی۔ شام تک تو ایک بادل بھی نہ تھا، اب بارش ہے جیسے آج ہی برسنا ہے اسے، ایک مسافر کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ اللہ کے کاموں میں کسے دخل ہے بھائی، بس دعا کرو، ایک بزرگ نے کہا۔ پھر جس طرح اچانک بارش شروع ہوئی تھی اسی طرح ختم ہو گئی۔ رمضان جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے غیر ارادی طور پر سیلف میں چابی گھمائی تو انجن سٹارٹ ہو گیا۔ اس نے 2-3 بار زور زور سے ریس دی، جیسے انجن کبھی خراب ہوا ہی نہ ہو۔ سب نے شکر ادا کیا۔ اس طرح تقریباً 1 گھنٹے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ اب رمضان خود بس چلا رہا تھا۔ اس نے سپیڈ بڑھا دی تھی، اس لیے 20-25 منٹ کی تاخیر سے بہرحال ہم ملتان پہنچ گئے۔ میں نے رکشہ پکڑا اور مطلوبہ پتے پر جا پہنچا۔ علی ناز ڈھاڈا بڑے اتفاق سے ملا۔ پیٹ بھر کے ناشتہ کرنے کے بعد اس سے معاملات طے پا گئے۔ وہ ہمارے بینک کی تحصیل برانچ میں اکاؤنٹ کھولنے پر آمادہ ہو گیا۔ 11 بجے کے قریب میں نے واپسی کی راہ لی۔ اس نے بہت کہا، زیادہ تو نہیں، 1-2 دن ہی اسے میزبانی کا موقع دوں، پر میں اس کا شکریہ ادا کر کے نکل آیا۔ دوسرے روز ہیڈ آفس رپورٹ کی تو چیئرمین بہت خوش ہوئے۔ ٹی اے کے علاوہ انہوں نے بھاری بونس بھی دیا۔ میرے کولیگز کا خیال تھا میرا پروموشن پکا ہے۔ مذکورہ زمیندار کے اکاؤنٹ کھولنے سے بینک کو کافی فائدہ تھا۔ دوسرے دن چیئرمین نے مجھے آفس میں بلایا۔ میں خوش گیا کہ ابھی پروموشن لیٹر لے کر آتا ہوں، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس، مجھے ٹرانسفر لیٹر ملا۔ چیئرمین کا خیال تھا میری صلاحیتوں کی وجہ سے جس طرح یہ اکھڑ شخص راغب ہوا، اسی طرح دیگر زمینداروں کو بھی میں اپنے بینک میں اکاؤنٹ کھولنے پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ جوائننگ کے لیے مجھے 2 دن دیے گئے۔ اپنی داستان بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے متعارف ہو جاؤں۔ میرا نام فاروق احمد خان ہے، ایک خوشحال اور خوش قسمت انسان ہوں۔ خوبصورت اور خوب سیرت بیوی سائمہ، 2 پیارے پیارے
بچے 7 سالہ احد اور 5 سالہ مومنہ، اچھی ملازمت، شفیق ماں، محبت کرنے والی بہنیں اور بھائی، مجھے وہ سب کچھ میسر تھا جس کی ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے۔ جب میں نے پروموشن اور ٹرانسفر کی خبر گھر آ کر سنائی تو سائمہ جہاں میری پروموشن سے خوش ہوئی، وہیں اس بات نے اسے افسردہ کر دیا کہ سب کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ بڑے بھائی نے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، سرکاری ملازمت ہے، کچھ عرصے بعد پھر واپس ٹرانسفر ہو جائے گی۔ 2 دن بعد میں جوائننگ کے لیے روانہ ہوا۔ لاہور سے مذکورہ شہر 4-5 گھنٹے کی مسافت پر تھا، اس لیے میں فجر کی نماز کے بعد روانہ ہوا۔ یوں بھی رات کی سابقہ سفری تجربے نے مجھے محتاط کر دیا تھا۔ تقریباً 11 بجے وہاں پہنچ گیا۔ چھوٹا سا شہر تاتانگے والے نے لگ بھگ 20 منٹ مجھے لاری اڈے سے بینک کے سامنے پہنچا دیا۔ سٹاف نے نہایت اتفاق سے میرا استقبال کیا۔ سابق مینیجر بزرگ آدمی تھے اور اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو رہے تھے۔ باقی عملہ بھی اچھے لوگوں پر مشتمل تھا، خاص کر کیشیئر عمران محمود تو مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ عمر میں مجھ سے 2-3 سال چھوٹا ہوگا، ہنس مکھ اور ملنسار انسان تھا۔ ہم تھوڑی دیر میں بے تکلف ہو گئے۔ دفتر میں میرا پہلا دن بہت اچھا گزرا۔ چھٹی کے بعد عمران اصرار کر کے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی نازش، تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے مزاج کی مالک تھی۔ عمران کے 3 بچے تھے، تینوں بیٹے۔ اس نے شاید دفتر سے نازش کو فون کر دیا تھا، اس لیے دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے موجود تھے۔ کھانا واقعی لذیذ تھا، اس میں میاں بیوی کا خلوص شامل تھا، اس لیے اس کی لذت کو دوبالا کر دیا۔ کھانے کے دوران نازش مجھ سے میرے گھر والوں کے متعلق پوچھتی رہی۔ سائمہ اور بچوں کے آنے کا سن کر بہت خوش ہوئی۔ کھانے اور چائے کے بعد اصل مقصد کی طرف آیا۔ عمران، مجھے کرائے پر ایک اچھا سا مکان چاہیے۔ خان بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، کل ہی مکان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، خان بھائی، یہاں سے تھوڑی دور پروفیسر صاحب کا شاندار بنگلہ خالی تو ہے، لیکن… اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے ایک نظر نازش اور بچوں کو دیکھا، پھر کہنے لگا، آج کل جا کر دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو ان سے بات کر لیں گے۔ کل کیوں، آج ہی چلتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے خان بھائی۔ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ باہر آ کر میں نے پوچھا، تم کچھ کہتے کہتے رک گئے تھے، کیا بات ہے؟ آئیے تھوڑی دیر پارک میں بیٹھتے ہیں، میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں، پھر جو آپ کا فیصلہ ہو۔ اس نے سامنے بنے پارک کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اس کے پراسرار انداز پر حیرت تو ہوئی، لیکن اس کے ساتھ چل پڑا۔ شام کا وقت تھا، پارک میں اکا دکا لوگ موجود تھے۔ ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، خان بھائی، اس بنگلے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آصف زدہ ہے۔ وہاں جو بھی رہائش اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا ہے۔ عمران، تم بھی کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں ان باتوں پر کون یقین کرتا ہے؟ میں نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، پر جو کچھ وہاں ظہور پذیر ہوا ہے اسے دیکھتے ہوئے تو وہ اپنی بات مکمل نہ کر پایا تھا کہ میں نے ٹوک دیا۔ کیا ہوا تھا وہاں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہنے لگا، خان بھائی، زیادہ تو مجھے معلوم نہیں، ہاں جو کچھ لوگوں سے سنا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پروفیسر صاحب کو پورا نام مرزا عظمت بیگ ہے، لیکن پکارے وہ پروفیسر بیگ کے نام سے جاتے ہیں۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، مسعود اور نورین۔ مسعود امریکہ تعلیم حاصل کرنے گیا، پھر وہیں ملازمت اور شادی کر کے مستقل سیٹل ہو گیا۔ نورین سنا ہے نہایت حسین تھی، اس کی شادی اس کے خالہ زاد سرجن طاہر سے ہوئی، جو خود بھی خوب جوان تھا۔ انہیں چاند سورج کی جوڑی کہا جاتا تھا۔ یہ بنگلہ جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، پروفیسر صاحب نے بڑے چاؤ سے تعمیر کروا کر نورین کو جہیز میں دیا تھا۔ ڈاکٹر طاہر کا خیال تھا کہ اس بنگلے میں اپنا چھوٹا سا اسپتال بنا لیں گے، لیکن افسوس زندگی نے ان کو مہلت نہ دی اور دونوں میاں بیوی اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ میرے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں خان بھائی، میں شروع سے سارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ نورین اور طاہر شادی کے چند دن بعد اسی بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ ضرورت کی کون سی شے تھی جو پروفیسر صاحب نے اپنی اکلوتی بیٹی کو نہ دی، لیکن افسوس اسے استعمال کرنا ان کی قسمت میں نہ تھا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد نورین کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ طاہر ایک قابل ڈاکٹر تھا، اس نے پہلے تو خود علاج کرتا رہا، لیکن نورین کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ بہت علاج کروایا گیا، قابل سے قابل ڈاکٹرز نے چیک کیا، لیکن اس کا مرض کسی کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ تھوڑے عرصے بعد نورین سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ وہ ہر وقت بہکی بہکی باتیں کرتی، راتوں کو اٹھ کر زور زور سے چیختی۔ پروفیسر صاحب کے عزیز و اقارب نے ان کو مشورہ دیا نورین کو کسی عامل یا پیر فقیر کو دکھائیں، لیکن وہ ان باتوں کو خرافات سمجھتے تھے۔ نورین کی والدہ صابرہ بیگم نے جب بیٹی کی حالت
दम बदम पकड़ते देखती तो एक मौलवी साहब को बुलवाया, जिसने नौरीन को देखकर कहा इस पर एक ज़बरदस्त आसिफ ने कब्ज़ा जमा रखा है, लेकिन ये काम उसके बस से बाहर है जो किसी आमिल को बुलवा कर उसका इलाज करवाएं। इसके बाद कई आमिल पीर फ़कीर आए, लेकिन कोई दुआ कारगर न हुई। मर्ज़ बढ़ता गया जो दवा की। थक कर उन्होंने इलाज करवाना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद हैरत अंगेज़ तौर पर नौरीन की हालत संभल गई। सब ने सुख का सांस लिया। मिसेस बेग ने बेटी की सेहतयाबी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें उनके करीबी अजीज़ मदऊ थे। रंगारंग तकरीब जारी थी कि यकयक मौसम के तेवर बदलना शुरू हो गए। बारिश और आंधी का तूफ़ान इस तरह अचानक नाजिल हुआ कि सब हैरान रह गए। मौसम के बायस तकरीब जल्द ख़त्म कर दी गई। मेहमान अफरा तफरी में रुखसत हो गए। नौरीन ने अपनी वालदा से कहा, अम्मी जान हम भी वापस घर जा रहे हैं। मिसेस बेग ने बहुत कहा, बेटा मौसम ख़राब है, सुबह चली जाना। वो ना मानी और दोनों मियाँ बीवी वापस बंगले पर आ गए। दूसरे दिन मिसेस बेग ने नौरीन की खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए फ़ोन किया। घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन न उठाया। कई मरतबा फ़ोन करने पर यही नतीजा निकला तो मिसेस बेग को फ़िक्र लाहिक हुई। खुदा खैर करे, नौरीन के घर से कोई फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। मेरे दिल में तो खौल उठ रहे हैं, चले ज़रा उनके घर हो आएँ। उन्होंने प्रोफेसर साहब से कहा, अल्लाह की बंदी, तुम तो खामखा परेशान हो जाती हो। रात देर तक पार्टी में जागते रहे हैं, इसलिए सो रहे होंगे। उठेंगे तो खुद ही फ़ोन कर लेंगे। प्रोफेसर साहब हंस पड़े, लेकिन ममता के हाथों मजबूर मिसेस बेग बार बार फ़ोन करती रहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने रोते हुए प्रोफेसर साहब से नौरीन के घर चलने के लिए इसरार किया। बीवी की परेशानी देखते हुए वो इस बार इनकार न कर सके। नौरीन के घर जाकर उन्होंने घंटी बजाई। बार बार बजाने पर भी दरवाज़ा न खुला तो प्रोफेसर साहब भी परेशान हो गए। सामने तोकीर साहब, जिनसे प्रोफेसर बेग ने प्लाट ख़रीदा था, का बंगला था। उन्होंने जाकर उनको बताया। नौरीन की बीमारी के मतलब वो भी जानते थे, इसलिए जल्दी से अपने बेटे साजिद को लेकर फ़ौरन इनके साथ चल पड़े। उन्होंने भी 3-4 घंटी बजाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अंकल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दीवार फलांग कर अंदर से गेट खोल देता हूँ, साजिद ने कहा। बेटा जो मुनासिब समझो करो, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। मिसेस बेग चुपके रो रही थी। साजिद ने दीवार फलांग कर जल्दी से गेट खोल दिया। सब अंदर दाखिल हुए। सामने बरामदे की लाइट जल रही थी। प्रोफेसर साहब ने अंदर दाखिल होते ही आवाज़ दी, कोई जवाब ना आया। जल्दी से नौरीन को ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया। जवाब न पाकर उसे खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था। मिसेस बेग की सिसकियाँ तेज़ हो गईं।